الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فيتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اسی کے نام سے میرے سخن کی ابتدا، قادر مطلق ہے جو دی جس نے توفیق کلام. بعد اس کے سرور کون و مکان کی ذات پر گنبد خضرا میں پہنچے صد درود و صد سلام. خدا میں اہل سنت ہیں ہم سنت کو پھیلائیں گے، اللہ واحد کے بندے ہیں ہم توحید کی شمع جلائیں گے. وہ ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا، ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. اصحاب نبی، ازواج نبی اور آل نبی پہ ہم قربان، ابو بکر و عمر عثمان و علی کی شانیں ہم سمجھائیں گے. یہ چاروں خلیفہ برحق ہیں، حسن حسین بھی ہیں پیارے، جنت کے جوانوں کے سید ہم ان کی راہ دکھلائیں گے. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار با خصال محمد است. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. یا الہی کرم تو اگر کرے وہ درد دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے. آمین. سارے حضرات شوق اور محبت نہ درود شریف پڑھ گئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ تہاڈا اس مسجد دے اندر سالانہ پروگرام ہے. ساڈے عزیز مولانا عدنان معاویہ صاحب نے حکم فرمایا، میں بھی تہاڈی خدمت وچ حاضر ہو گیا ہوں. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ حق کہنے دی، احسن انداز نال سمجھانے دی اور تساں حضرات نو صحیح سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے اور سمجھانے تو بعد حق تعالی شانہ اما نوالہ استقامہ حقہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول شریف دا مہینہ میں اسے موضوع سیرت اور کچھ مذہب اہل سنت والجماعت دی حقانیت کچھ عرض کرنا، جیسے مولانا نے فرمایا. حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ساڈا جو تعلق ہے،
کہ اسی آپ دے امتی ہیں۔ تو جس طریقے نہ والدین اور اولاد دا تعلق ہے، خاوند بیوی دا ایک دوسرے نال تعلق ہے، تو جتھے بھی تعلق ہوئے اتھے نال حقوق بھی ہونے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو امت حقوقاً وہ میں اختصار نہ بیان کرنے۔ تو علماء نے فرمایا 5 بڑے بڑے حق امت دے ذمہ اے لازمن، انہاں پورا کرے سی تو پھر نبی علیہ السلام دی محبت دا حق ادا ہو سی۔ سب تو پہلا حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آنا، دوسرا حق ہے آپ دی تصدیق کرنی، تیسرا حق ہے آپ نہ محبت رکھنی، چوتھا حق ہے کہ آپ دی عظمت عقیدت دلے چوے، اور پنجواں حق ہے آپ دی اتباع اور پیروی دا۔ ویسے تو لمبا مضمون ہے، میں اختصار نہ عرض کرے سا۔ سب تو پہلی چیز ہے ایمان، کہ ساڈا ایمان ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ دے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ دی تعلیمات دے اندر نجات منحصر ہے، آپ دی پیروی چھوڑ کے کسی نو صراط مستقیم نہیں مل سکتی۔ اج کل ایک فتنہ میں وحدت ادیان دا، جنہ دا اے دعویٰ بھئی سارے دین اپنی جائی سچے، جس مذہب دی کوئی اتباع کرے اس دی نجات ہو جا سی، خواہ ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، جو بھی ہوئے، لیکن ای انہوں دا عقیدہ غلط ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا دین اسلام برحق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے یہودی مذہب اپنے وقت برحق ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ شریعت منسوخ ہو گئی۔ ہاں عیسیٰ علیہ ساڑھے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پہلیاں ساری شریعتاں جو اپنے وقت برحق ہی ہیں، ان آسمانی کتاباں برحق، نبی برحق، ساڑھا انہاں تے ایمان ہے، لیکن ہر عمل صرف اس آخری شریعت تے ہو۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کوئی یہودی عیسائی جب تک میرے تے ایمان نہ لاوے اس وقت تک اس دی نجات نہیں ہو سکتی۔ ہن آپ بلکہ آپ نے فرمایا اس وقت موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا تے ہونا تو فرمایا کہ انہاں بھی میری اتباع انہاں تے لازم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر قرب قیامت ہے، جس وقت تشریف لیا سا اپنی شریعت اپنا کلمہ وہ لوگاں نہ پڑھے سا، بلکہ قرآن مجید اور نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق وہ فیصلے کرے سا۔ تو آپ کے ایمان ہوئے کہ آپ آخری نبی ہیں، نبی بھی اور آخری نبی ہیں، آپ کی تعلیمات کے اندر نجات منحصر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ساڑھے حضور نے لکھے آپ کے حسن و جمال اور کمالات کے بھی ایسا ایمان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے سب تو زیادہ اعلیٰ شان آپ کو عطا فرمائی، سب تو زیادہ حسین و جمیل بھی آپ کو بنایا، بعد از خدا بزرگ تو قصہ ہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے سامنے کفار دے جواب وچ آپ دی شانہ بیان کر دے سن، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آج تک آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھے، بلکہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، نہ قیامت تک دیکھی، بلکہ فرمایا ایسا خوبصورت کسی نے ماں نے بچہ جنم ہی نہیں دیتے، نہ کوئی قیامت تک ایسا بچہ جنم سے۔ اللہ نے گویا وہ سانچہ ہی توڑ دیتا۔ اللہ قادر ہے، لیکن ایو جے شان والا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے پیدا کیتے ہیں نہ کوئی بعد پیدا کر سکتا۔ اور فرمایا آپ ہر عیب تو ایسے پاک پیدا کیتے گئے ہو، گویا آپ اپنی مرضی نہ بندے رہے ہو، جس طرح آپ نے چاہا آپ نے اللہ تعالیٰ نے وجود اور کمالات عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دے بارے بھی ساڑھا ایمان ہے، ساری کائنات جو سب تو زیادہ حسین اور جمیل آپ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نے ادھا حسن دیتا ہے، باقی ادھا حسن باقی مخلوق کے تقسیم ہویا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن تو بعد علماء فرمانے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ظاہر ہے،
ساڈے نبی علیہ السلام دے حسن تے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھیا. کسے کسے وقت اصلی حسن دی تجلیات جس وقت پونیاں سن تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانیاں کہ میں اس وقت نبی علیہ السلام دی آمد تے اتنی روشنی پھیل جاندی اندھیری رات دے اندر بھی کہ میں سوئی دے اندر دھاگا ڈال دی نہیں سن. سوئی گم ہو گیا تو میں تلاش کر گئی. صحابہ اکرام فرمانن آپ گفتگو کرنا آپ دے مبارک دنداں دے درمیان چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت سوراخ ہے انہوں وچوں نور نکل دے اور سامنے دی دیوار تے پویا اساں اس وچوں اپنے چہرے نظر آ جاندے سن. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہاں نے یوسف علیہ السلام دے حسن نو دیکھیا مصر دیا انہاں عورتاں نے انگلیاں کاٹ دیتیاں اور انہوں نے خبر بھی نہیں ہوئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن جنہاں دیکھیا انہوں نے اپنی گردناں کٹا دیتیاں. صحابہ کرام دے واقعات پڑھو کسی نے سامنے سینہ کر دیتا کسی نے کمر کسی نے ہاتھ چھلنی کرا دیتے سینے چھلنی کرا دیتے کہ نبی علیہ السلام نو کوئی تلوار یا کوئی نیزہ آپ تک نہ پہنچے. جنگ احد دے واقعات پڑھو تسی کہ صحابہ کرام نو کیسی محبت ہے. ایک صحابیاں سوڑی دین لگے نا حضرت زید رضی اللہ عنہ تو ایک دشمن سینے تیر چبھو کے آدھا اے زید اگر تیری جگہ تیرے پیغمبر آ جان تو یہ بہتر نہ ہو سی. وہ امتحان لینا چاہتا ہے. اس میں بھی پتہ ہے کہ نہ چھوڑ کے اسی نبی علیہ السلام نو گرفتار کر کے سوڑی تے نہ دے سکتے معاذ. دیکھنا چاہتا ہے صحابی رسول دا ایمان اور عشق کیسا ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ماں تے اے بھی برداشت نہیں کہ میں آزاد ہو کے بیوی بچے جا کے آرام نہ زندگی گزارا اور اللہ دے پیغمبر جتھے تشریف فرمان آپ دے پیر مبارک دے اندر ایک کانٹا چپ جائے ماں تے اے بھی گوارا نہیں. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نیسن ہوئے بعد مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا مستاق بنے پھر جنتیاں پھر انہوں نے بڑیاں خدمات. اس وقت کہنے لگے کہ میں کسے انسان نہ اتنی محبت میں نہیں دیکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو آپ نہ محبت. اس زمانے دے کافر آدھے سن کہ پہاڑ ایک جگہ تو چلا جائے دوسری جگہ یہ ممکن ہے بظاہر مشکل ہے. سورج بے نور ہو جائے بڑے تو بڑا دریا سمندر خشک ہو جائے یہ منیا جا سکتا ہے جو بظاہر ناممکن ہے. لیکن پھر بھی یہ چیزاں سی مان سکتے ہیں. لیکن کوئی آکھے نبی علیہ السلام دا صحابی آپ دا ساتھ چھوڑ گیا یہ گل مرنے دے قابل نہیں. جو لگے انہوں نے اللہ ایسا ایمان نصیب فرمایا انہوں دے ٹکڑے ہو گئے اگ دے اندر جلائے گئے ریتاں تے لٹائے گئے کتنی عزیتاں دیتیاں گئیاں. لیکن کسے عورت بچے بھی یہ نہیں آکھیا کہ ایمان دی وجہ ساڑے تے کہ مصیبتاں آ گئی. تو سب تو پہلی چیز تے ہے ایمان. دوسری چیز ہے تصدیق کرے. تصدیق دا معنی نہ دوسرے سچا آکھنا اے سچ کہہ رہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ساڑا اس تے ایمان ہے یہ بنیاد ہے. عقل آوے یا نہ آوے کئی لوگ عقل دا ترازو لے کے آج کل کئی گمراہ ہو گئے بے یہ چیز دی عقل نہیں پہ آنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا رات دے تھوڑے جہ حصے میں مکہ مکرمہ تو بیت المقدس پہنچیا 7 آسمانہ دی سیر کیتی اللہ تعالیٰ دا دیدار کیتا ہم کلام ہویا پھر واپس آ گیا رات دے تھوڑے جہ حصے دن. ابو جہل آکھے عقل دے خلاف ہے وہ زندیق بنیا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام تو واقع سنے جو آپ واقع بیان کر دے سن. صدیق اکبر آندے سن صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ جو فرما رہے ہو بالکل حق ہے میں اس دی تصدیق کر رہے ہیں. آپ نے لقب دیتے انت صدیق ابو بکر تو صدیق ہے جس نے پیغمبر دی تصدیق کی تھی جس کدے زندگی جھوٹ بولے نہیں آدم جان بوجھ کے بولدا نہیں اور بھول کے خدا نہ بولن دینے ہی نہیں. ایسا مقام اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو آپ نے فرمایا پل سرات بال تو باریک ہے تلوار تو تیز ہے 1500 سال دا رستہ ہے. ہن عقل نہ کوئی سوچے اس پل تے کوئی آدمی چل سکتا ہر آدمی نے تو گزرنا بھی ہے.
لیکن اتھے گزرنا میں ایمان اور اعمال نہ نمازی لوگ نیک لوگ فرمایا وہ ان گزر ویسن جی گویا بجلی دی طرح پار ہو ویسا کئی سواریاں تے ایک قربانیاں فرمایا پل سرات تے تواڈیاں سواریاں بن سن کوئی گھسٹ کے اور کوئی اتھوں ہی کٹ کے جہنم میں چلے جا سن ساڑھے واسطے اللہ آسانی دا معاملہ فرمایا لیکن ساڑھا ایمان ہے آدھر کوئی پٹھان ہے نہ مولوی صاحب تقریر کر رہے انہیں یہ بیان کیتے ہیں پل وہ کو آدھا مولوی صاحب یہ تو پھر نہ گزارنے والا بات ہوا نا بھائی اتھوں گزر سی کوئی کی بال تو باریک بھی تلوار تو تیز بھی لیکن عقل نہ آتی کوئی سوچ سی آخ سی واقعی بڑا مشکل ہے لیکن ساڑھا ایمان ہے اے دیکھو نا ساڑھے کندھے تے فرشتے موجود ہیں ساڑھے کندھے تے رومال ہوئے نہ تے ساں پتہ لگدا بے کوئی ہے شے نہ ہوئے تے پتہ لگدا کوئی شے نہیں چادر ہوئے پتہ لگدا لیکن کدے تو ساں محسوس ہویا کندھے دے اندر فرشتیاں دا کوئی بوجھ کدے نہیں وہ آپ گلاں بھی کر دیں پنجابی ٹھیک ہے دائیں کندھے تے جڑا بیٹھے ہے ای سردار ہے بائیں کندھے تے بیڑا بیٹھے ہے ای اس دے پابند ہے ای گناہ لکھدا دائیں والا نیکیاں لکھدا ای اس آدھا گناہ دا ارادہ کیتے سلا نہیں لکھنا کر گئی سی تامی ایک لکھ اور پھر اس توبہ کیتی پھر بھی اساں مٹا دے آپ چو گلاں کر دیں عقل کے عادی میرے دائیں طرف جیڑا فرشتہ بیٹھے نا وہ اگر بولے کلام کرے تو میرے کرنے چ آواز آنی چاہیے دی بائیں طرف جیڑا بیٹھے میرے بائیں کرنے چ آواز آنی چاہیے دی میں تے آواز قدری سنی تو ساں کدے سنی فرشتیں دی آواز لیکن کیا کھاں ہے نہیں کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دو فرشتے ہیں جڑے اعمال لکھ دے پین آسان نظر نہیں آندے کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوندا اس دے باوجود ساڑھا ایمان ہے فرمایا نیک آدمی دی قبر ایک حدیث چاندہ 70 گز اور ایک چاندہ اس دی حد نگاہ تک 70 عدد بھی عربی زبان چاندہ کسرت واسطے 20 اسی اپنی زبان چاہ میں یار ایسا 20 واری آکھیا 50 واری آکھیا اس تو مراد بڑی کسرت نہ آکھیا خاص گنتی مراد جیسے آپ نے فرمایا نا میرے بعد 3 دجال کذاب آسن ہر ایک دعویٰ کرسی میں نبی ہیں لیکن وہ جھوٹے کذاب ہوسن دجال ہوسن میں آخری نبی ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں مرزا قادیانی نے لوگاں دیکھا دیتے ہیں 3 پہلے پورے ہو گئے میرا 31 نمبر ہے 3 جھوٹے ہوسن بعد سچے ہوسن علماء نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی آبادی 3 تو بعد کوئی سچا آنے والا ہوگا نہ ہوگا تو آپ فرمانا 3 جھوٹے ہوسن بعد چانے والا سچا ہو سی آپ نے تو بالکل ہی پابند کر دیتے ہیں لا نبی آبادی کوئی ہے ہی نہیں میرے بعد تو اس تو مراد کسرت نہ یہ وڈے وڈے 3 ہوسن انہوں نے بھی شامل ہے تو یہ آیا ہے کہ کسرت مراد ہے جیسے فرمایا منافقان دے بارے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو اللہ ندی بخشش نہ کرے سن ہاڑی نہیں بھائی 71 واری کرو تو اللہ معاف کر دے سن مطلب ہے کہ کسرت نہ یہ اسی آپ نے محاورے بھی آتے ہیں تو فرمایا کہ تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی دی ضرورت ہی ہوتے کوئی چیزاں جڑی اسی آواز نہ معلوم دیکھ کے چک کے کننا سن کے ٹٹول کے محسوس کرنے سن کے انہاں دن حواس دے ذریعے یہ چیز گرم ہے سرد ہے اس دی رنگت کیسی ذائقہ کیسا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جڑیاں عقل نہ معلوم ہونی ہیں مثلا میں زندہ اس تے دلیل کے ہوئے میں بولدا پیا اسی دیکھ دے پے یہ عقل نہ پتہ لگ سی جتھے انسان دی عقل بھی جواب دے جاندی ہے اتھے وحی دی ضرورت ہے پھر اس واسطے وہی جڑی وہ عقل آسی کیسے کہ عقل اتھے پہنچ دی ہی نہیں ساڑھی عقل لنگڑی ہے اتھے اس دی اتنی پہنچ نہیں ورنہ اللہ دا کوئی حکم عقل دے خلاف نہیں بالکل لیکن ساڑھی عقل اس واسطے کئی لوگاں عادت ہونی ہی مسئلہ جی ہن کیوں ہے اس دی حکمت دسو علماء دن ہر مسئلے دی حکمتاں دا بھی ہیں فائدے بھی ہیں لیکن عوام دی اے ذمہ نہیں انہاں جو مسئلہ عمل کرن کیوں حکمتاں انہاں اگر ہوسن اس پیچھے پہ گئے حکمت پتہ لگ سی تے عمل کرے سن نہیں تے انکار کیتی کھڑے ہو سن بھائی ساڑھی سمجھ نہیں پیانا یہ کیوں ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بندہ دا حضرت مغرب دیاں 3 رکعتاں کیوں ہیں انہاں فرمایا تیری ناک جڑی نے یہ ہتھے لگی ہتھے کیوں نہیں لگی وہ آدھا جی ہتھے ہویا تے بدنما لگیا فرمایا سارے بندے دی ہتھے ہونا تو ود کیوں بدنما لگیا وہ چپ کر گیا فرمایا جے سوال کرنے دی لوڑ ہی نہیں بھائی کیوں ہے پوچھو مسئلہ ہے کہ بس اس تے عمل کرو تسی یہ کیوں والا سوال ہی چھوڑ دے تیسری چیز فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت ہوئے النبی اولا بالمومنین من انفسہم
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے نو اپنی جان تو بھی زیادہ اعلیٰ اور اولن، اپنی جان نہ اتنی محبت نہیں ایمان والے نو جتنی نبی علیہ السلام نہ ہے اور ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تواڈے وچوں کوئی مومن نہیں جب تک کہ اساں میری ذات نہ محبت، اپنی جان تو، ماں باپ، اولاد، سب لوگوں تو زیادہ محبت جب تک نہ ہوئے اس دا ایمان کامل نہیں۔ اور فرمایا آپ دیاں پاک بیویاں اے ایمان والیاں دیاں ایمانی ماون۔ آج کل کئی بد نصیب بن جڑے آدھے اسی انہاں ماما منینے لیکن مومن نہیں، وہ ہے نہیں ایمان والی ماں۔ کوئی آکے میری ماں میں لیکن ماں اس جنم نہیں دیتے تو پھر کیا مطلب ہے، ماں ہی نہیں پہ بنے۔ ان ماں ساڑیاں نسبی نہیں، روحانی اور ایمانی ماں، پہلے ماں مومن ہو سی تے اولاد تا مومن ہو سی، ورنہ اولاد مومن کیسے ہو سی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، فرمایا کوئی مومنہ عورت نبی علیہ السلام دے نکاح وچ آنا چاہے آپ ارادہ کرن تے نکاح کر سکتے۔ اس تو قرآن دی واضح نص ہے آیت کہ نبی علیہ السلام نو کسے منافق، مشرک، کافر عورت نہ اہل کتاب نہ بھی امت نو اجازت ہے کہ صحیح اہل کتاب ہون مجبوری چ، لیکن نبی علیہ السلام نو اہل کتاب نہ نہیں، صرف ایمان والی عورت۔ تو آپ دی کہیں بیوی دے ایمان دا انکار کرنے والا قرآن مجید دی آیت دا تو منکر ہے، اس دا پھر اسلام نہ کہ تعلق راسی جڑا قرآن دا انکار پہ کرے سی۔ ماں ایک صاحب آکھنے لگی جی فلانے صاحب ان آدھن صحابہ نو جڑا کافر آکھے وہ بھی جڑا مسلمان، وہ بھی مسلمان ہے، وہ ساں بھی کافر نہ کہا عجیب ہے۔ جنہاں اللہ نے فرمایا مومنن لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بدر دے صحابہ، احد دے، جنہاں اللہ بار بار مومن اور جنتی راضی ہونے دا اعلان کر رہا ہے، انہاں دے بارے کوئی آکھے مومن نہیں تو وہ کیسے مومن راضی ہے؟ تو قرآن دا منکر ہے۔ اس دا قرآن دا انکار کرنے نہ اپنا ایمان اس دا کیسے بچوے سی؟ آج کل عجیب عجیب محقق پیدا ہو گئے، تو میں عرض کر ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایسی ہوئے اور آپ دی محبت دا حصہ ہوئے، آپ دے صحابہ کرام نال بھی محبت، آل بیت اعظام نال بھی محبت۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ بزرگ گزرے، فرمایا من لم یکر اصحابہ ما آمن علیہ، جس نے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی توقیر، ادب، احترام نہیں کیتا، وہ نبی علیہ السلام تے ایمان ہی نہیں لایا۔ تواڈا کوئی پیرو مرشد آ ونجے، اس دیاں جڑا جتیاں اٹھانے والا غلام تسی اساں گالیاں کڈے سو یا اس دا بھی ادب احترام کرے سو، اس دا بھی احترام کرے سو کہ ساڈے مرشد استاد دیاں جتیاں اٹھانے والا۔ تو جنہاں اللہ دے پیغمبر دیاں جتیاں اٹھائیاں، آپ دے شاگرد، آپ دے مرید، آپ دے صحابین، کوئی نبی علیہ السلام نو مننے تو پھر آپ دے صحابہ یا آپ دیاں پاک بیویاں، آپ دیاں صاحبزادیاں، آپ دے نواسے، انہوں تو نفرت کیسے کر سکتا؟ انہوں نے تو ساں پہلے محبت ہو سی کہ نبی علیہ السلام دے محب ہے، اے آپ دے صحابی ہے، انہوں آپ دے غلام ہے، آپ دے خدمت گزار ہے، انہوں نے محبت خود نبی علیہ السلام فرما گئے فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ آل بیت بھی انہیں شامل ہے، انہوں نے محبت کی تھی میری وجہ، انہوں نے بغض رکھے میری، اصل چو میرا دشمن ہے۔ صحابہ کرام دا گستاخ، یہ نبی علیہ السلام دا گستاخ ہے۔ بلکہ انہوں جانورانہ محبت جنہوں تے نبی علیہ السلام نے سواری کی تھی، بلکہ ساڑھے اکابر تے لکھ دیں نبی علیہ السلام جس روزے پاک دے اندر آرام فرمان، اس روزے پاک دی مٹی اللہ دے کعبہ، عرش معلہ، فرشتہ دا جو کعبہ ہے، عرش، کرسی، لوح قلم تو بھی اس دی شان زیادہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تے کسی عالم اعتراض کی تھے، حضرت تسی اس زمین دی اتنی بڑی شان بیان کر دو؟ فرمایا کعبۃ اللہ بھی مخلوق ہے، روزہ پاک بھی مخلوق ہے، عرش کرسی وہ بھی مخلوق ہیں، اتنے اللہ کوئی بیٹھتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے جسم تو پاک ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، صرف اللہ تعالیٰ دیاں تجلیات ہیں، کعبۃ اللہ تے بھی، عرش معلہ تے بھی، لوح کرسی عرش تے اللہ دیاں تجلیات ہیں، اور ساڑھا ایمان ہے سب تو زیادہ تجلیات
اللہ تعالیٰ دیا نبی علیہ السلام دے سینے پاک جسم مبارک تے ہیں اور پھر باقی بات ہے جی تو آپ دے صدقے اس مٹی نو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا اور اسے چیز نو دلیل بنایا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جتھے نبی علیہ السلام نے نالین مبارک ہیں یا بال مبارک یا کرت اس دے بارے کوئی عالم نہیں آتا کہ اس دی شان عرش اور کرسی تو زیادہ اس روضے پاک دی شان کیوں زیادہ کہ اس دے اندر آپ حیاتن اور آپ موجود ہیں اس نسبت نہ آج دی شان یہ دلیل ہے اس چیز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہوئے چوتھی چیز آپ دی عقیدت ہوئے عقیدت اور تعظیم آپ دی ایسی ہوئے کہ اللہ تو بعد آپ دی سب تو بڑی شان ہے آپ جیسی کوئی ہستی دنیا چ نہ آئی نہ مخلوق سب تو بڑی شان اللہ تا ہر کمال آپ نے اللہ تا حضرت نانوتوی رحمۃ فرمایا جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار باقی انہوں اللہ نے تھوڑے تھوڑے کمالات دیتے ہیں انہاں سارے کمالات دا مجموعہ نبی علیہ السلام ختم نبوت در صرف اتنا مانا نہیں کہ آپ آخری زمانے چاہیں علماء فرمانے اللہ تعالیٰ نے نبوت دے سارے کمالات آپ تے مکمل فرما دیتے ہن کسے نئے نبی دی گنجائش ہی نہیں ضرورت ہی نہیں صرف جیسے سورج ہے یہ روشنی دا مرکز ہے سورج دی موجودگی دے اندر کسی روشنی دی ضرورت ہی نہیں نبی علیہ السلام آفتاب نبوتاً آپ دی موجودگی دے اندر کسی روشنی دی ضرورت نہیں آپ تو بعد آپ دے ستارے آپ نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدے میرے صحابہ ستارے دی مانا جس دے پیچھے چل سو ہدایت مل سے ستارے آپس سے چھوٹے بڑے کوئی ستارہ ایسا نہیں جو نور تو خالی ہوئے سب صحابہ آپس سے چونہ دے درجاتاً لیکن ہر صحابی نور ہدایت والا ہے ستارے بلند صحابہ بلند ستارے بے شمار صحابہ دی تعداد بھی بہت ساری ستارے دی طرف کوئی دھوڑ اٹھائے تھوکے اپنے چہرے تے پہنچی صحابہ تے بھی کوئی تنقید کرے سی اس نے آپے تے پہنچی انہوں دی شان ہے کوئی فرق نہیں آ سکتا اس واسطے نبی علیہ السلام نے انہوں ستارہ نہ تشبیہ میں ایک دفعہ تقریر ایک کہہ بیٹھے ہوں بھئی صحابہ کرام دے اندر صدیق اکبر انج نظر آنے جی ستارے چو چند ہیں پھر میں اس تلاش ہے جنہوں پر میری کیڑی حیثیت ہے طالب علم کسے عالم لکھے ہوئے بڑے بزرگ تو یہ واقعی بڑی اچھی چیز ہے بس صدیق اکبر یہ چاندی طرح نمایاں حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند جڑے بڑے عرصہ محتمم رہن رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب یہ لکھے آفتاب نبوت انہوں دی کتاب سراج منیر انہوں دو لفظوں انہوں نے 200 تو زیادہ صفحات دی کتاب لکھی بڑی عجیب و غریب نبی علیہ السلام دی شانوں سے بیان فرمائی اس دے اندر یہ لکھ دیں کہ صحابہ ستارے دی تانت انہاں اپنا وجود ہی ختم کر جیسے فضا ہے فضا وچ سورج دیاں شعاواں ہی نظر آنیاں فضا نے اپنا وجود ہی ختم صحابہ کرام وچ نبی علیہ السلام دے کمالات ہی نظر آنے کسی دے اندر صداقت دا کمال نمایاں ہویا کسی دے اندر عدالت کسی دے اندر شجاعت سخاوت یہ سب نبی علیہ السلام صدیق اکسے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار با خصال محمد اور ایک بزرگ فرمانے کہ صحابہ کرام جڑے کمال ہیں جس صحابی دے اندر جڑا بڑا کمال نمایاں میں جو صحابی نہ بغض رکھسی اس کمال تو محروم ہوئے سے مثلا صدیق اکبر ایک صداقت زیادہ صدیق اکبر دا دشمن سچ تو محروم ہو جائے جھوٹ بول سی فاروق اعظم عادل ہے بڑے فاروق اعظم دے دشمن عدالت تو محروم ہیں عثمان غنی دے اندر حیا آئی عثمان غنی دے دشمن کنجوس بھی ہیں اور انہاں چ حیا دی صفت بھی کوئی نہ ہو سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے دشمن دے اندر شجاعت نہ ہو سی امام ابو حنیفہ انہاں چ فقاہت ہی انہاں دے دشمن فقاہت تو محروم ہیں جس ہستی نہ کسی دا بغض جوڑا اس کا کمال صفت نمائیں اس تو اللہ اساں محروم کر دینا تو صحابہ کرام حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے سن نبی علیہ السلام دے کمالات دا اے فوٹو سٹیٹ اکسن حضرت مدنی رحمت اللہ نے فرمایا اس بتا دینا ولی را ولی میں ولیاں ولی پہچان دینا حضرت مدنی رحمت اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام دی صحبت دی تاثیر بجلی دی طرح ہے بجلی آندھی نہ دیکھ لمحے دے اندر پکھے چل گئے
لائٹاں روشن ہو گئی ہیں، کتنی موٹر چل جانیاں۔ تو صحابہ کرام نو نبی علیہ السلام دی صحبت آ کے ایک لمحے دے اندر اتنا بلند مقام مل گیا، دل دی اتنی صفائی، اتنا کامل درجہ ایمان دا کہ ہزاراں سال دی عبادت ریاضت کر کے کوئی بعد چاہنے والا انہاں صحابہ کرام دے درجے نو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر رحمہ فرمایا، میں اپنی نجات واسطے کافی سمجھدا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ انہوں دی سواری دا گزر ہو جائے، میری پگڑی میرے سر تے اس دی خاک پائے جائے، اس دے قدمہ دی میں سمجھا میری نجات واسطے کافی۔ صحابہ کرام دے اندر سب تو زیادہ مظلوم ہے صحابی ہیں، جنہاں تے لوگوں بہت زیادہ تنقیدہ کیتیاں، تاریخ دے حوالے نہ کوئی تاریخ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن ایک عدالت پاکستان ایک دفعہ بحث ہوئی غالباً ہزارے دلاک، حضرت امیر معاویہ صحابی بھی ہیں، حالانکہ وہ صحابی رسولن 163 حدیث نبی علیہ السلام دی انہوں تو منقولن، حضرت امام حسن حسین جیسے شہزادے جنتی جوانہ دے سردار انہوں دے ہاتھے بیعت کر دیں، حضرت امام حسن اپنی خلافت انہوں دے حوالے کر رہے ہیں، تو حق سمجھ کے یزید نو نہ حق تے نہیں سمجھے، مقابلہ کیتے یزید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق تے سمجھے اس دا ساتھ ہو۔ چاہتے ہیں حضرت امام حسن حسین نو صحیح مننے آلے اور انہوں دے پیروکار الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت، جنہاں انہوں منیا اسی مننے ہیں، جنہاں انہوں نہیں منیا نہ مننے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی امیر معاویہ انہوں منیا اسی مننے ہیں، یزید نو نہیں منیا اسی یزید فاسق فاجر سمجھے نہ مندے اسی اس۔ اگر تقیہ اسلام چویا بے ڈر کے بیعت کر گنو تو حضرت امام حسین بھی بیعت کر گنو نا جی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے لوگ آتے جی آج کل فدق کئی لوگاں بڑا کیتے ہیں نا، مطلب فدق اگر حضرت صدیق اکبر صحیح تقسیم نہ کی تو ہویا، حضرت صدیق اکبر نے کہ فرمایا اے فاطمہ میرا مال تیرا مال ہے جتنا چاہیں لے جا، فدق میں اس طریقے نہ تقسیم کرے سا جس طریقے نہ اللہ دے پیغمبر تقسیم کر دے رہے، تسی عقل نہ ماں جواب دیو۔ بھائی یہ جواب سن کے حضرت فاطمہ راضی ہوئی ہو سن یا ناراض ہوئی ہو سن؟ آج 15ویں صدی میں تو ساں اگر کوئی یہ آکے مولانا یہ فرما دیں میں نظام مسجد ان چلے ساں، مسجد متولی آکے ان چلے ساں جی شریعت دا حکم ہے، تسی اس تے ناراض ہو سکے یا راضی ہو سکے؟ ہر مسلمان راضی۔ حضرت فاطمہ جواب سن کے ناراض ہو سکتی ہیں۔ اگر حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم دا فیصلہ درست نہ ہویا تو اپنے دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو فیصلہ تبدیل کر دینا انہوں نے نہیں کیتے۔ ایک صاحب کہنے لگے جن جی آل بیت دی شان ہے، انہوں کو جڑی شے ایک باری کوئی خاص گنے نا تو وہ بات موڑ کے گینے نہیں، کہ جی بال ہے۔ پھر تے اسی با حضرت علی خلافت بھی تاک دے وہ کھسی گئی، خلافت گدی چاہے حضرت علی رضی اپنا حق گدہ چاہنے کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زارہ حق کے انہوں نے کہتا۔ یہ بھی کوئی گل ہے؟ ایک آکھن لگے حضرت علی پیچھے نمازاں پڑھ دے نیت نہ کر دے، نیت بغیر تا نماز ہی نہیں ہوندی۔ ایک حضرت علی دی عقیدت پہ کریں دے اسی آدھے ہیں انہاں جو کی بیعت کی تھی جنہاں دے ہاتھے نمازاں پڑھیاں صدیق فاروق عثمان انہاں حق سمجھ کے، اور جساں حق تے نہیں سمجھے یزید دے مقابلے آپ دے شہزادے اس دے مقابلے چاہ گئے حضرت امام حسین کتنی بڑی قربانی دیتی۔ یہ اہل سنت دی حقانیت انہاں بیان کی تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہے سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عقیدت تعظیم دلے چوے، تفسیر دا وقت نہیں۔ آخری چیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم محبت اس دا عملی تقاضا کے ہوئے کہ آپ دی ہر سنت نہ ادا نہ محبت ہوئے مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت نہ محبت کی تھی اس نے میرے نام محبت کی تھی، اور جس نے میرے نام محبت کی تھی وہ میرے نال جنت چوس۔ اسی سارے چاہتے ہیں نا اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ دے غلامہ دے قدم چ بھی کدیں جگہ مل جائے تے ساڑے واسطے سعادت ہے۔ فرمایا اس طرح میں یار اے کہ میری سنت تے عمل کرو تو جنت میرے نال ہو سکو۔ صحابہ کرام دی شان دیکھو، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ شاہی دربار کھانا کھا رہے سن، لقمہ گریا دسترخوان تے اساں صاف کر کے کھان لگے، حکم یہی ہے اساں شیطان واسطے نہ چھوڑو، گندی جگہ گر جائے پھر مجبوری چھوڑ دیو۔
کسی نے آ کے حضرت اشارہ کیتے اے لوگ کیا آکسن انہاں دی یہ تہذیب دے خلاف ہے، ان لقمہ گرا پڑا اٹھا لینا۔ تو آپ نے جلال چاہ کے فرمایا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا انہاں بے وقوفاں دی وجہ میں اپنے محبوب پیغمبر دی سنت چھوڑ دیں؟ اسی تے دیکھ دیں نا وہ لوگ کیا آکسن، لوگ کھڑے ہو پے کھانے تے اسی بھی چل پھر کے کھڑے ہو کے جانوراں دی طرح نہ شروع ہو جانے۔ لوگ کیا آکسن جوانی داڑھی را گدی ہے، لوگ کیا آکسی گٹیاں توتے شلوار لگی ہے، کوئی پانی جو لگنا ہی تھی، لوگ گلاں کریں نا۔ لیکن مومن دی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے گئے نا صلح حدیبیہ دے موقع تے، آپ دا تہبند ٹخنے تو اتے ہے، کسی نے آ کے حضرت انہاں دی تہذیب دے خلاف ہے، ٹخنے تو تھلے کر فرمایا میں انہاں دی تہذیب کے کرا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت یہی ہے، ٹخنے تو اتے رکھنا۔ عورت جڑی تھلے کرے اپنا شلوار، کیونکہ اس واسطے تے پردے دا حکم ہے، پیران دا بھی پردہ رکھے۔ مرد واسطے حکم ہے، جراباں یا موزے تے ہیں نہیں، پیران دی حفاظت واسطے انہوں نے ڈھک سکتا ہے، لیکن اتو کپڑا شلوار یا تہبند یا کوئی چوغا وغیرہ اس نہ ٹخنے ڈھکے ہون تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دی آگے جلسہ۔ نماز بھی حکم ہے، نماز تو باہر بھی حکم ہے، مولوی طالب علماں تبلیغی جماعت والا بھی حکم ہے، ہر مسلمان واسطے سنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سنت ہے او میں کیسے چھوڑ سکتا انہاں دی وجہ؟ مسلمان دی یہ شان ہونی چاہیے، اس دی سیرت اس دے عمل تو پتہ چلے اے محمدی مسلمان ہے۔ ماں ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ ہے مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمت اللہ، انتہائی دیانتدار آدمی، آدھے ایک دفعہ ڈاکو پین انہوں نے قافلے تھے، مستورات بھی ہیں، انہوں نے فرمایا بے ان کرو اسی پیسے سارے دینے ہیں، زیور بھی سارے تواڈے حوالے کرنے ہیں، لیکن کسے عورت تے تسیں انگلی نہیں اٹھانی، عزت دا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اساں تے پیسے چاہیے، انہوں نے سارے پیسے سارے زیور دیتے چلے آئے۔ جس وقت تھوڑا گیرے آئے نہ تے عورتوں چ کوئی گل ہوئی بے فلانی بچی نے کوئی زیور بچا کے دے، فرمایا حضرت میرے حوالے کرو۔ واپس گئے، انہوں نے ڈاکوں آکھیا بھئی وہ تواڈے نال ساڈا معاہدہ یہ ہے، کسے بچی نے نہ سمجھی دی وجہ نہ اس کو زیور رہ گیا ہے گنو، ان ہکا بکا رہ گئے ڈاکو بھئی آپ پہ ساڈے حوالے کر دیں۔ انہوں نے آکھے جی تواڈے قافلے کدائیں ان بزرگ تے نہیں مولانا، انہوں دی دیانت مشہور ہے۔ انہوں نے فرمایا مولانا مظفر وہ تو میں ہی ہوں، ان پیرج گر گیا، انہوں نے کہا سارا مال واپس گنو اسی تواڈے کو معافی منگنے۔ مسلمانوں دا اور ہندوؤں دا جھگڑا ایک جگہ تے، مسلمان آدھے مسجد دی جگہ، ہندو آدھے مندر دی جگہ۔ انگریز دی عدالت مقدمہ گیا، انگریز نے ہندوؤں آکھیا بھئی کوئی ایجا بندہ پیش کرو جڑا جھوٹ نہ بولے اور مسلمانہ بھی اس دی دیانت صداقت اعتماد۔ انہوں نے کہا جی ساڈے کول تے ایجا کوئی بندہ نہیں جس دی ایجی سیرت ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تسی دسو مسلمانہ کوئی ایجا بندہ جڑا تسی بھی آکھو جھوٹ نہیں بولدا، مسلمان بھی آکھن۔ انہوں نے کہا جی مولانا مظفر حسین کاندلوی تے اساں یقین اے بالکل جھوٹ نہیں بولتے، کافر پہ آدھے ہندو۔ انگریز نے آکھے انہاں بلاؤ بیان دین میں فیصلہ کرا۔ انہوں نے فرمایا میں تے قسم اٹھائی کہ انگریز دا چہرہ ہی نہیں دیکھنا، اتنی ماں نفرت ہے۔ انگریز جج خود آدھا کہ مولانا آکھو میری طرف آ کے کنڈ کر کے کھڑے ہو جان، بیان عدالت دے ونجن جی فیصلہ کرا، میں کوئی اور طریقہ نہیں فیصلے دا۔ مولانا اسے انداز چاہے جج دی طرف کنڈ کر کے کھڑے ہو، جج پوچھتا حضرت یہ جگہ مسلمانہ دی ہے یا ہندوؤں دی؟ فرمایا مسلمانہ دی جگہ نہیں، یہ ہندوؤں دی جگہ ہے۔ فیصلہ ہندوؤں دے آکے جو گیا، مسلمان آکھنا شروع کیتے اے جی مولوی صوفی اس نے سچ گل کر کے تے ساڈے خلاف فیصلہ ہو گیا، ذرا کوڑچا مارے آکے ہو گئے۔ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا بلکہ بعض علماء لکھتے ہیں کچھ جج بھی یہ لکھیا کہ اسلام مقدمہ جیت گیا، اسلام اور مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ حضرت بھی یہ جملے فرمایا اسلام مقدمہ جیت گیا، مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ اسلام دی پھر جت کے ڈی انہیں لوگ وہ ہندو 22 خاندان مسلمان، خاندان افراد نہیں، اور انہوں نے آکھے اے جگہ حضرت اسی تواڈے حوالے کر دیں، مرضی گھر بناؤ مرضی مسجد بناؤ۔ آپ نے جگہ لے کے مسلمانہ فرمایا ہن مسجد تعمیر کرو، اے نے اسلام دی فتح۔ اے دیکھو ایک مسلمان دے سچ بولنے دی وجہ نہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگاں ایمان دی دولت عطا فرمائی اور مسجد بھی بن گئی۔ مسلمان دی یہ شان ہے کہ مسلمان دے صحابہ کرام دے بارے لکھ دیں
کہ جس علاقے ونجنا نے اے فرمانے سن کونو مثلنا ساڑھے جیسے ہو جاؤ. انہوں دیا نمازاں دیانت صداقت تجارت حکومت ہر عمل انہوں دا ایسا مثالی ہے اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. آج توڑے تو کوئی سوال کرے کہ اسلام دے اندر نبی علیہ السلام تعالیٰ دے معصوم پیغمبرن آپ تے وہی آندی سی اس امت دے اندر اسلامی حکومت دا توڑے کول نمونہ کوئی ہے جادے اسلامی قانون نافذ کران سی. اسی اکساں ہاں خلفائے راشدین دی خلافت 4 یار دی خلافت ساڑھے کول ایک سب تو کامل نمونہ اس دے مطابق اسلامی قانون تسی نافذ کر دیو اس تے کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. ایک عیسائی دا بیان میں نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے روشنی دے 4 ایسے مینار قائم کیتے ہیں جو رہتی دنیا تک انہوں دی روشنی پھیلی دی اور آپ دے مشن جنہاں لوگاں پھیلایا ہوئے. ایک عیسائی لکھیا کہ ابو بکر صدیق جیسا سمجھدار انسان جو قاضی سن اس وقت ایسا سمجھدار انسان نبی علیہ السلام تے ایمان لے آیا یہ آپ دی صداقت دی دلیل ہے. اگر سچے نہ ہونا صدیق اکبر جیسا سمجھدار انسان آپ نو قبول نہ کرے. فاروق اعظم دے بارے ایک عیسائی لکھدا اس عمر نو 10.5 سال اور مل ونجنا یا ایک عمر ایسا ہو رہا ونجیا تو وہ آداب پوری دنیا کفر دا نام و نشان ختم ہو جائے. ایک ہندو گاندھی دا نام تو سنے اسی نا بدترین مسلمانہ دا دشمن ہے. اس ایک دفعہ بیان دیتے اپنے ہندو آدھا اگر دنیا دے اندر کامیاب حکومت چاندے ہو ابو بکر و عمر دی اتباع کرو. ہندو آکے اساں ذلیل کر دیتے کہ مسلمان دا نا چاہ گنیا کہ ہندو دا نا نہیں ہے کہ اس آکے ہندیوں دی تاریخ جماع ایجی کوئی شخصیت ملی دی ہی نہیں جیسا میں مثال پیش کردہ. یہ مسلمانہ دے خلفاء ون خلافت جرہ کے فاروق اعظم خطبہ دے رہے سن. ایک غریب صحابی کھڑی ہوئے انہوں نے کہا امیر المومنین ساڑھے سوال دا پڑھے جواب دیو اعتراض ہے اس تو بعد خطبہ دیو نہیں تو نہ سن دے سی بھرے دا مجمع جمعہ. حضرت فرمایا کہ سوال ہے اس آکے جی اساں ایک چادر دیتی نہیں توڑا قد مبارک لمبا وے ایک چادر نہ توڑا کرتا نہیں بندہ تساں بڑھایا معلوم ہوندہ تساں جو 2 چادریں کی دیا اس دا جواب دیو تاں خطبہ سنساں. یہ نہیں فرمایا ساں جیلٹ بھیج دیو یا گولی مار دیو. فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ تو اس دا جواب دے. حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے رضی اللہ انہوں نے آکھیا واقعی توڑا اعتراض ٹھیک ہے ایک چادر نہ کرتا نہیں بندہ میرے ابا دا امیر المومنین لیکن ماں بھی چادر ملی میں اپنا حصہ بھی اپنے والد گرامی نو دیتے ہیں تاں دینا 2 چادر نہ کرتا بنے. اس آکھے جی ہاں سمجھ آ گئی ہاں تسی خطبہ دیو اسی توڑا خطبہ سن سن. بیوہ عورتوں دے گھر راتی پانی بھر دے سن. حضرت فاروق اعظم گئے ایک بیوہ عورت نابینا بھی بس دے گھر جھاڑو دیں پانی بھرا دیکھے کوئی سارے کام پہلے چل کر کے چلا گیا. دوسرے دن اور سویرے تیسرے دن اور سویرے دیکھے کوئی سارے کام کر کے واپس جا رہے جو کھانسے ہے نا تو پہچان گئے بیٹے صدیق اکبر. آدھے نے کوئی کافر ہے ہندو ہے یا کوئی یہودی ایسی کوئی بیماری بیچارے ہیں منہ بھی خراب. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اساں کھانا کھلیں دے سن. جس وقت آپ دا انتقال ہوئے فاروق اعظم آئے انہوں بھی اساں گئے کھانا کھلایا اور طریقہ یہ کیتے ہیں کہ آپ نے دندہ چبا کے اس دے منہ وچ لقمہ پایا نرم کر کے اس نے چیخ ماری معلوم ہوندہ آج کھلانے والا ابو بکر نہیں کوئی اور ہے. فرمایا تو داں کی پتہ لگیا اس آکھے اگے جڑا نا وہ صرف اپنے منہ چبا کے نہیں اساں اور زیادہ نرم کر کے پھر ہنجے ہتھ نہ نہیں اپنی زبان تو میری زبان تے وہ لقمہ رکھ دے سن اور میں آسانی نہ کھا گیا. ایسی کوئی مثال ہے کہ ساری رات جا کے گشت کر کے لوگوں دے عوام دے حالات مار آدھن ایک عورت جڑی نا اس کو حضرت فاروق اعظم پوچھ دیں کہ فاروق اعظم کیسے خلیفہ اساں نہیں پتہ انہیں فاروق اعظم امیر المومنین جنگل ہے دور و دراز علاقے جرے اس آکھے جی جس شے دے خلیفہ بنے ماں کوئی شے نہیں ملی. فرمایا تیرا حال انہاں کے پتہ اس آکھے جی انہاں نہیں پتہ تے خلیفہ کیوں بنے ان معلوم کرنا اسی کیوں وجہ دسن. آخر آپ نے فرمایا بے ماں انہوں تے بڑا ترس پیاندہ تو کتنے پیسے گھن کے اپنا حق معاف کرنی اور راضی ہونی. آخر گل طے ہوئی 5 درہم. اتنی دیر حضرت علی عبداللہ ابن مسعود صحابی آ گئے رضی اللہ انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. وہ عورت کمن لگ گئی میں تے امیر المومنین نہ موئے تے آخ دیتے. فرمایا گھبرانے دی ضرورت نہیں. طے ہوئی تحریر لکھی گئی انہاں صحابیاں دی گواہی ہوئی
کہ اس عورت نے 5 درہم دے بدلے اپنا یہ حق معاف کر دیتا. حالانکہ قصور تو اس دے ہی ہے نا, اپنی حالت تے دس ہے نا, امیر المومنین کوئی عالم الغیب تے نہیں, لیکن ایسی کیفیت ہے انہوں نے. آج دن ایک عورت بچے نو دودھ چھڑانا چاہتی سی وقت تو پہلے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھ دے نسا نہیں پتہ ہی امیر المومنین کیوں پڑھ اسا کہ جی وظیفہ تاں جاری ہونا کہ جس وقت بچہ دودھ چھوڑا دیتا جائے تاں. فاروق اعظم نے فرمایا تو کل امیر المومنین دے دربار چاہیں آئی, آپ نے حکم جاری فرمایا بچہ پیدا ہونے نہ وظیفہ جاری کرو. آج انگلینڈ ہے نا, تساں بھی سنے ہو سی, انگلینڈ یہ قانون ہے کہ جڑے بیکارن بڈھے یا کوئی انہوں دی نہیں مزدوری ملازمت انہاں حکومت وظیفے دینی ہے. اس قانون دا نا ہی انہوں نے لکھیا عمر لا, عمر دا قانون, فاروق اعظم دا قانون. آج بھی ان کافر تسلیم پہ کریں اور دنیا کامیاب جا رہے ہیں. اسی کافران دی نکالی کریں نا, وہ بھی غلط چیزیں, صحیح چیزیں بھی کرنا تو شاید کوئی فائدہ ہو. ساڑیاں چیزیں انہاں اپنا لیاں اور انہاں دی نکالی اسی پہ کر دیا. حالانکہ مسلمان دی یہ شان سی کہ مسلمان دی سیرت جڑی یہ ایسی پاک صاف ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ میں نبی علیہ السلام دے حقوق بیان کرتے ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے. تو اہل سنت والجماعت دی حقانیت کچھ الحمدللہ آ بھی گئی مذہب. ساڑھے مذہب دی صداقت ہے کہ اسی تمام نبیوں دے غلام, کسے نبی دی بے ادبی نہیں کرنے. تمام صحابہ کرام آل بیت اعظام سب اولیاء اللہ محدثین فقہاء سب دا ادب کرنے والے. ایک حدیث میں سنا کے ختم کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے 2 گروہ ہلاک ہوئے. ایک وہ لوگن جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی محبت غلو کر کے انہاں خدا یا خدا دا بیٹا کہہ بیٹھے عیسائی. اور ایک وہ لوگن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ تے الزام لایا اور انہوں نے بھی توہین کی تھی, یعنی یہودی. یہ دوئیں راہ راست تو ہٹ گئے. مسلمانوں دا صحیح عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں, انہوں دی بے ادبی توہین بھی نہیں کر دے, لیکن شرک بھی مبتلا نہیں ہوندے, انہاں خدا دا بیٹا یا خدا بھی نہیں آخ دے. ان اعتدال تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے علی تہاڈی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسے, تہاڈے بارے بھی ایسے ہی ہو سی. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر فرمانے میرے بارے 2 گروہ ہلاک ہو گئے. ایک وہ جڑی مہیری محبت چاہ کے غلوب کر دیں کہ حضرت علی نو پہلے 3 خلیفیں تو بلکہ نبیوں تو بھی بڑھا کے خدا دا ون شریک بنانے معاذ اللہ. یہ محبت غلوب کر کے شرک دی راہ تے چل پے. اور ایک وہ ٹولہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ 4تھا خلیفہ راشد بھی بنے, وہ یزید خلیفہ مندن حضرت علی رضی اللہ عنہ دی خلافت دی منکرن بد نصیب. اسی اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 3 خلیفے تو بعد نبیوں تو بعد سب تو بڑی شان بھی آپ دی, اور 4تھے نمبر تے خلیفہ بھی آپ دی بے ادبی بھی نہ کرنے, لیکن آپ دی محبت غلوب کر کے شرکت بھی نہ مبتلا ہوندے. غیر المغضوب علیہم والضالین دے تحت علماء نے لکھے کہ یا اللہ ساں سیدھی راہ چلا انہوں لوگوں دی جنہاں تے تو انعام کیتے ہیں, انہوں لوگوں دی راہ تے نہ چلا جنہاں تے تیرا غضب نازل ہویا اور جو گمراہ ہوا. مغضوب علیہم جنہاں تے اللہ دا غضب اور لعنت ہے, اے یہودی ہیں جنہوں نے توہین دا رستہ اختیار کیتے ہیں, اور جنہاں محبت غلوب کیتے ہیں عقیدت او عیسائی ہیں. ظالین تو اے مراد ہیں. علماء نے ضابطہ بیان کیتے ہیں کہ جڑا بھی فرقہ محبت چاہ کے غلوب کرے حد تو تجاوز کر جائے وہ عیسائیاں پیچھے چل رہا, اور جڑا توہین دا رستہ اپنا گنے کسے دی توہین اللہ دے مقبول دی توہین کرے وہ گویا یہودیاں دے پیچھے چلدا پیا ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت مذہب ہے جو سب صحابہ آل بیت سب دے غلام اور خادمن, اور جنہ دے مذہب الحمدللہ اعتدال ہے. اور نبی علیہ السلام جنہ دے بارے فرما گئے کہ میری امت 73 فرقے بن سن, سارے جہنم میں جا سن الا ملتن واحدہ, ایک جماعت جنتی ہو سی. قالو من ہے, یا صحابہ کرام نے عرض یا رسول اللہ کون ہو سن؟ فرمایا ما انا علیہ وسلم, جس راستے تے میں اور میرے اصحاب. ایک روایت چاندہ ہم اہل سنت والجماعت, وہ اہل سنت والجماعت ہو سن جنتی. صحابہ کرام نے پھر سوال کیتے حضرت انہوں دی کے پہچان ہے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی, جو میری راہ اور میرے اصحاب آل بیت نقش قدم تے چل. عقل بھی آدھی سنی مذہب سچا مذہب. عقل نہ اگر سوچو
تو اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی علیہ السلام تے نازل فرمایا آپ نے صحابہ علیہ بیت نو سکھایا. کوئی آدمی آکھے میں قرآن مننا سنت دا منکر ہاں، نبی علیہ السلام دی گل میرے واسطے حجت نہیں، اس دا ایمان قرآن تے ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا. اسی طریقے نہ اگر کوئی آکے میرا قرآن نو حدیث تے ایمان ہے، صحابہ کرام نو میں نہیں منتا، تو قرآن دے لکھنے والے صحابی، حدیث دے راوی صحابی، ہر سنت دے گواہ نقل کرنے والے، اگے پہنچانے والے صحابہ کرام، انہاں چھوڑ کے وہ سنت عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایمان ہی کیسے رکھ سکتا؟ عقل بھی آدھی اہل سنت والجماعت دا مذہب جڑا یہ حق تے بلکہ ساڑھے مخالفین دی کتاب ایک جامع الاخبار اسے لکھیا من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت، جو آل محمد دی محبت تے موت جس دی آسی وہ اہل سنت والجماعت دے مذہب تے مرسی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا دے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیاں دے سامنے، اس دے اندر فرمایا میں میرے اور میرے بھائی حسن دے بارے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانہ دے جو دنیا جوانی گئے، جو دنیا بڑھاپے یا دیڑ عمر گئے، انہوں دے سردار ابو بکر عمر جنت سارے جوان ہو دنیا دے لحاظ میں. فرمایا وقرۃ اعین اہل سنہ، اہل سنت والجماعت دی اکھاں دی ٹھنڈکن امام حسن اور امام حسین. وہ سنی ہے، سنیت دی اکھاں دی ٹھنڈک اللہ دے پیغمبر انہاں فرما رہا. اللہ تعالیٰ سے ایسے سچے مذہب تے استقامت نصیب فرمائے، اسے تے موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.